علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ قول یہ ہے کہ جو لفظوں میں کہا جا سکتا تھا وہ کہہ دیا گیا، جو لفظوں میں کہا جا سکتا تھا وہ کہہ دیا گیا، اور جو لفظوں میں کہا نہیں جا سکتا اس کو اگر محسوس کرنا ہے تو اس کے لیے مراقبہ کریں۔ اللہ کو جان لینے کے بعد پھر جاننے کے لیے کچھ نہیں بچتا، اللہ کو پا لینے کے بعد پھر پانے کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ تو جن لوگوں نے اللہ کو جانا ہے، جن لوگوں نے اللہ کو پہچانا ہے، جن لوگوں نے اللہ کو پایا ہے، ان کا احسان عظیم ہے، ان کا کرم ہے کہ وہ جو ہے ہمیں بھی کچھ اشارہ دینے کے لیے آئے۔ حالانکہ میں نے کہا نا کہ خدا کو جان لینے کے بعد اب جاننے کے لیے کچھ نہیں بچتا، پا لینے کے بعد پھر پانے کے لیے کچھ بچتا نہیں ہے، کہ پھر ایسی کیا چیز ہے جو خدا سے بھی بڑھ کر ہو، پھر کچھ بھی بڑھ کر نہیں۔ تو ان کا، ان عارفین کا، ان واصلین کا، ان صوفیاء کرام کا، ان اولیاء کرام کا ہم پر یہ احسان ہے کہ وہ ہمیں جو ہے یہ اشارہ دینے آئے، بتانے آئے۔ تو ان کا بھی مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے جو جانا ہے، جو سمجھا ہے، ان کو سمجھانے کے لیے ان کے پاس بھی الفاظ ہیں۔ تو یہ بات دھیان رکھنا کہ وہ الفاظ سے سمجھانے نہیں آئے بلکہ الفاظوں کے ذریعے اشارہ کرنے آئے۔ اور ہم نے اپنی ناسمجھی میں یہ سمجھ لیا کہ وہ جو ہے ہمیں الفاظوں کے ذریعے بتانے آئے، کیونکہ وہ جو جانا ہے اس کو الفاظوں کے ذریعے بتایا نہیں جا سکتا، انہوں نے جو پایا ہے اس کو الفاظوں کے ذریعے بتایا نہیں جا سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اندھا آدمی کسی آنکھ والے شخص کے سامنے آ جائے، ظاہری مثال، اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے حضرت یہ بتائیے کہ پیلا رنگ کیسا ہوتا ہے، پیلا رنگ کی خاصیت کیا ہے، تو وہ جو جن سے سوال کیا جا رہا ہے وہ تو جانتا ہے کہ پیلا رنگ کیسا ہوتا ہے، وہ تو جانتا ہے کہ اس کی خاصیت کیسی ہوتی ہے، مگر جو سوال پوچھنے والا ہے وہ نابینا ہے، جو سوال پوچھنے والا ہے وہ اندھا ہے۔ تو مسئلہ ان کے لیے یہ ہے کہ جس نے کبھی اس رنگ کو دیکھا نہیں، جس نے کبھی اس رنگ کی خاصیت کو جانا نہیں، اب اس کو لفظوں میں بتانا یہ ذرا مشکل ہے۔ تو ہو کیا رہا ہے کہ ہم جو ہے اس کو آنکھ عطا کرنے کی بجائے لوگ اس کو دلیلیں دینے میں لگے ہیں۔ تو اندھے کو دلیل کی نہیں بلکہ آنکھ کی ضرورت ہے۔ اگر اس کے پاس آنکھ آ گئی، وہ آنکھ جس سے وہ دیکھا جا سکتا ہے رنگ، وہ آنکھ جس سے اس رنگ کی خاصیت معلوم ہو سکتی ہے، تو پھر وہ تم سے سوال نہیں پوچھے گا کہ پیلا رنگ کیسا ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال لیجیے کہ آپ نے گلاب کی خوشبو سونگھا ہوگا، کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ گلاب کی خوشبو کیسی ہوتی ہے، اب تک آپ جان رہے ہیں، وہ جیسی اس نے سوال پوچھا تو آپ جو ہے ایک خاموشی میں چلے جاتے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو۔ حالانکہ سوال پوچھنے والا پوچھ رہا ہے، جواب دینے والے کو پتہ ہے کہ میں جانتا ہوں، مگر اس کو پاس وہ لفظ نہیں ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ اس کی تشریح کر سکے، اس کو سمجھا سکے کہ گلاب کی خوشبو کیسے ہوتی، یا کوئی یہ پوچھ لے کہ موگرے کی خوشبو کیسے ہوتی، تو کوئی یہ سمجھا نہیں سکتا کہ گلاب کے خوشبو اور موگرے کے خوشبو کے درمیان کیا فرق ہے۔ اس لیے حضرت خواجہ بندہ نواز
گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں منہ سے کہے شکر تو زباں کو نہیں مزہ، منہ سے کہے شکر تو زباں کو نہیں مزہ، جس نے چکا زبان پر لذت وہی لیا، جس نے چکا زبان پر لذت وہی لیا۔ کیا مطلب؟ تو جتنی بھی کتابیں ہیں یہ لفظوں میں بات کہی گئی، یعنی جو بات کہی جا سکتی ہے چاہے وہ تقریر کے ذریعے یا تحریر کے ذریعے، یہ اس کی ایک اپنی حد تھی۔ جتنی آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدائث پڑھ رہے ہیں آپ، یہ نبی کا جو قول پڑھ رہے ہیں، یہ وہ الفاظ ہے جو کہا جا سکتا تھا۔ آج دیکھو دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں عبادت ریاضت سب کر رہے ہیں، مگر ہم ان کو صحابی نہیں کہہ رہے۔ کیوں؟ آج ان لوگوں کے پاس وہ حدیثیں موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہی، اور اب ہم جو ہے اس حدیث کو پڑھ سکتے ہیں، اس حدیث کو ہم پڑھ سکتے ہیں، یا کسی نے کوئی پڑھ رہا ہے تو ہم سن سکتے ہیں، مگر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ صحابی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی نے وہ بھی کہا، نبی نے وہ بھی کہا جو کہا جا سکتا تھا، نبی نے وہ بھی کہا جو نہیں کہا جا سکتا تھا، جس کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ تو جو صحبت میں بیٹھے ہیں اور جو صحبت میں بیٹھنے کے بعد جو چیز عطا ہوئی اس کو لفظوں میں نہیں کہا جا سکتا، اسی کا نام صحابیت ہے۔ اب حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو اعظم کیا فرماتے ہیں کہ منہ سے کہے شکر تو زبان کو نہیں مزہ، یعنی کوئی زبان سے کتنا ہی کہتے ہیں کہ بھئی کیسی ہے تو کہیں گا میٹھا، مگر وہ میٹھے کو سمجھا نہیں سکتا۔ اور حالانکہ دیکھو کوئی شکر کو چکے تو کہتا ہے میٹھا ہے، کوئی آم کو چکے تو کہتا ہے میٹھا ہے، کوئی گنے کو چکھتا ہے اس کا رس پیتا ہے تو کہتا ہے میٹھا ہے، کوئی کیلے کو کھاتا ہے تو کہتا ہے میٹھا ہے، کوئی پپیے کو کھاتا ہے تو کہتا ہے میٹھا ہے۔ تو میٹھے تو سب ہیں کہہ رہا ہے، مگر سب کے میٹھے میں فرق، کوئی اس کے فرق کو ظاہر نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو اس کو بتایا جا سکے۔ ابھی کسی نے یہاں خط لکھ کر بھیجا یا مجھے فون پر کہا کہ حضرت کشمیر میں بہت ٹھنڈ پڑ رہی ہے، تو یہ لفظ جو ہے ٹھنڈنگ، جو ٹھنڈ ہے، یہ ٹھنڈ لفظ سے مجھے ٹھنڈ نہیں لگے گی، کیونکہ مجھے کشمیر میں جب تک نہیں آؤں گا جب تک اس ٹھنڈ کا احساس نہیں ہوگا۔ اب ہوا کیا کہ ایک دعوت تھی، اس دعوت کے اندر جو ہے کئی لوگ آئے اور ایک نابینا شخص بھی آ گیا، اور وہ دعوت تھی کھیر کی۔ جب کھیر کی دعوت کھائی اس نابینے نے، اس اندھے نے، تو کیا کہتا ہے وہ میزبان سے کہ یہ کھیر تم نے کیسے بنائی؟ تو میزبان کہتا ہے کہ یہ کھیر ہم نے جو ہے دودھ سے بنائی۔ تو وہ نابینا پوچھتا ہے کہ یہ دودھ کیسا ہوتا ہے؟ تو وہ میزبان کہتا ہے یہ دودھ سفید ہوتا ہے۔ تو وہ نابینا پوچھتا ہے سفید رنگ کیسا ہوتا ہے؟ تو میزبان کہتا ہے بگلے کی طرح ہوتا ہے۔ تو وہ نابینا پوچھتا ہے وہ اندھا شخص کہ بگلا کیسے ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے جیسا میرے ہاتھ۔ وہ کہتا ہے، نابینا کہتا ہے ہاں میں سمجھ گیا، جیسا تمہارا ہاتھ ویسا بگلا، اور بگلا سفید، اور سفید دودھ، اور دودھ سے کھیر۔ تو وہ میزبان کہتا ہے کہ جو تم نے سمجھا غلط سمجھا، تمہاری سمجھ میں نہیں آئی بات، یہ کچھ اور بات ہے۔ سفید جو ہے یہ ہاتھ کی طرح نہیں ہوتا، مگر یہی ہوا حال ابھی یہی ہو رہا ہے کہ حضرت سیدنا منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا انا الحق، حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا انا سبحانی عظم شانی۔ تو یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے وہ رمز کو پایا، وہ کیفیت کو پایا، انہوں نے اس عالم میں کیف و جزم میں جو بات کہی وہ صرف وہی جانتے ہیں جن کے اوپر یہ کیف و جزم کی کیفیت طاری ہوئی۔ اب ہوا کیا؟ اب ہم انا الحق کو سمجھانے نکلے، اور جیسے ہی ہم سمجھانے نکلے، کیونکہ ہم خود نہیں جانتے وہ انا الحق کا مطلب کیا ہوا، کیونکہ اس کا ظاہری معنی ہوتا تھا کہ میں خدا ہوں، اور کئیوں نے پھر اس کا مطلب کہا کہ میں نہیں، اس کا مطلب ہوتا خدا ہے، یعنی میں مٹ گیا ہوں اب خدا ہے۔ تو جب بھی انا الحق یا ما عظم شانی، انا سبحانی ما عظم شانی کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ بات غلط ہوگی، کیونکہ جس نے چکا ہے وہی جانتا ہے کہ اس کی لذت کیا ہے، جس نے جانا ہے وہی جانتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، جس نے پایا ہے وہی جانتا ہے اس کا معنی کیا ہے۔ کیونکہ جنہوں نے پا لیا ہے، جو انلائٹمنٹ ہو گئے ہیں، جو اس انلائٹمنٹ کو پا گئے، جو اس مقام میں وصل میں چلے گئے، ان کا پرابلم یہی ہوا کہ
ان کو بتانے کے لیے لفظ تھا. اب کچھ بزرگوں نے کیا کیا کہ اس کو لفظوں میں بتانے کی کوشش کی کہ خدا کیا ہے, خدا کون ہے, تاکہ آپ کو سمجھنے میں تھوڑا آسان ہو, اس راہ میں چلنے میں آسان ہو. اس لیے اب ہوا کیا, ہم نے ان کی باتوں کو لکھ لیا. لکھنے کے بعد ہم نے اس کو رٹنا شروع کر دیا. رٹ کے کیا ہوا, اب جو کوئی ہم سے پوچھتا ہے تو کتاب میں جو لکھا ہوا ہے ہم وہی بتاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اس کا کوئی ثانی نہیں ہے, اس کا یہ نہیں ہے. اب ہم نے یہ رٹا ہوا, ہم نے کیا کر دیا کہ ہم نے جو یعنی سنا, ہم نے اس کو جانا نہیں, ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی. بغیر کوشش کیے, بغیر جانے ہم نے وہ جو جنہوں نے جانا ہے ان کی بات کو دہرانے لگے. ہم کیا سمجھے کہ انہوں نے جو جانا ہے, انہوں نے جو بولا, ہم نے کیا کہ اس کو اتنا رٹے کہ رٹ کے کیا ہوا کہ ہم کو یہ دھوکا ہو گیا, یہ غلط فہمی ہو کہ یہ ہم بھی جانتے ہیں. یہ سمجھ رہے میری بات؟ جسے کہا گیا نا کہ کسی بات کو اگر, کسی جھوٹ بات کو بھی اگر کوئی 100 بار کہے تو وہ سچ جیسی لگنے لگتی ہے, کیونکہ جب وہ کہتا ہے بار بار, ٹھیک ہے, تو وہ جو بول رہا ہے تو دوسرے تو سن رہے ہیں, مگر ساتھ میں وہ خود بھی سن رہا ہے, اور وہ کہتے کہتے اس کو بھی یہ یقین ہونے لگ جاتا ہے کہ میں بھی جانتا ہوں, حالانکہ وہ نہیں جانتا. کچھ تو کہتے کہ بھائی ہاں خدا کو تو بھلے جانا تھوڑی جا سکتا, اس کو تو محسوس کیا جا سکتا ہے. کیا کیا جا سکتا ہے؟ الحق کو محسوس. میں کہتا ہوں آپ حق کو بھی محسوس نہیں کر سکتے, خدا کو بھی محسوس نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ خدا کو تم نے جانا نہیں. اب جیسے میں آپ سے کہوں کہ آپ ٹھنڈی کو محسوس کر سکتے ہو, تو آپ کہو گے ہاں حضرت ہم ٹھنڈی کو محسوس کر سکتے, کیونکہ ہم نے ٹھنڈی کو جانا ہے. اس لیے آپ کہتے بھی ہو اس وقت ٹھنڈی بہت ہے, آپ کہتے اس وقت ٹھنڈی کم ہے, کہتے کہ اس وقت گرم بہت ہے, اس وقت گرم کم ہے. اور اگر کبھی آپ ایسی جگہ بیٹھے ہو اور میں کہوں گرم میں بیٹھے ہو, اور میں تم کو یہ کہوں کہ آپ ایسا میڈیٹیشن کیجیے, اب ایسا جو ہے ایک مراقبہ کیجیے, گرمی ہے مگر آپ اپنے اندر سے یہ مراقبہ کیجیے, یہ محسوس کیجیے کہ مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے, مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے, مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے. تو آپ کا دماغ کچھ ایسے کیمیکل بنائے گا جس سے آپ کو ٹھنڈ لگنا شروع ہوگی. مثلا کسی کو ملیریا ہو گیا, شاید آپ نے ملیریا کا نام تو سنا ہوگا, بیماری ہوتی, پارا 40 کا چل رہا ہے, گرمی 40 کی گرمی ہے, 40 کی گرمی کے باوجود وہ جس کو ملیریا ہو گیا وہ ٹھنڈی سے کانپتا رہتا ہے, اس کے اوپر رضائی پہ رضائی اڑانا پڑتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے اتنی ٹھنڈ لگ رہی ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا, اور لوگ پسینے میں سرابور ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اتنی گرم اور اس کو ٹھنڈ لگ رہا ہے, تو کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ اس کو ملیریا ہو گیا. تو ملیریا میں کیا ہو گیا کہ اس کے وائرس نے اس کے دماغ میں کچھ ایسے کیمیکل بنائے جو اس کو یہ بتا رہے کہ اتنی ٹھنڈ ہے کہ تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا. ایک ایگزامپل کے طور پر میں نے بتایا. تو آپ کا دماغ جو ہے یہ اس طرح کی چیزیں, اس طرح کے بات پیدا کر سکتا ہے اور پیدا کر دیتا ہے. تو آپ کو ٹھنڈی محسوس ہونے لگے گی کیونکہ آپ نے ٹھنڈی کو جانا ہے, آپ کو گرمی محسوس ہونے لگے گی کیونکہ آپ نے گرمی کو جانا ہے. مگر جس کو جانا ہی نہیں اس کو کیسے محسوس کرو گے؟ اگر میں کوئی ایسی چیز کا نام لوں جس کو آپ نے کبھی دیکھا نہ, کھایا نہ کبھی چکھا, میں کہتا ہوں اس کا مزہ کیسا ہوگا, میں کہتا ہوں کہ فلیبیا کا مزہ کیسا ہوگا, تو آپ کہیں گے مجھے کیا پتا فلیبیا کیا چیز ہے, مجھے کیسا بتاؤں تو لذت کیسی ہوگی, میں نے کبھی دیکھا نہیں اس کو, وہ کھانے کی چیز ہے کیا اوڑھنے کی چیز ہے کیا پہننے کی چیز ہے, کیا چیز ہے وہ؟ تو جس کو آپ نے جانا نہیں اس کو محسوس بھی نہیں کر سکتے, جس کو آپ نے سمجھا نہیں اس کو محسوس بھی نہیں کر سکتے. تو آپ خدا کو بھی محسوس کرنے کے لیے آپ کو خدا کو جاننا ہوگا. تو ہوا کیا, ہم نے ماننے کو ہی جاننا سمجھ لیا. بزرگوں نے اس لیے بتایا تھا ماننے کے لیے تاکہ آپ کو ماننے سے جاننا آسان ہو جائے, مگر آپ نے ماننے میں ہی اٹک گئے, ماننے میں ہی ختم ہو گئے, آپ نے ماننے کو ہی جاننا سمجھ لیا. تو صوفیہ کرام کا جو طریقہ کار ہے وہ ہے میڈیٹیشن. اور یہ دھیان رکھنا, میں نے جو تجربہ کیا, میرے پیر نے جو تجربہ کیا, ان کے پیر نے جو تجربہ کیا, غوث پاک نے جو تجربہ کیا, یہ دھیان رکھنا غوث پاک کا تجربہ, غری نواز رحمۃ اللہ کا تجربہ, میرا تجربہ, میرے پیران عظام کا تجربہ, صوفیہ کرام کا تجربہ, یا جنہوں نے بھی اس کو جانا ہے ان کا تجربہ تمہارا تجربہ نہیں ہو سکتا. باطنی طور پہ جو میں نے جانا ہوں وہ میں نے جانا ہوں, وہ تم نہیں جان سکتے. تمہیں بھی اگر وہ جاننا ہے تو وہی مراقبہ کرنا ہوگا جو میں نے کیا ہوں.
ہاں یہ ہو سکتا ہے تم جب جان لو گے تو تم بھی کہو گے کہ ہاں میٹھا ہے، میں بھی کہوں میٹھا ہوں. ہو سکتا ہے کہ دونوں کے تجربے جب سیم ہو سکتے ہیں، اس میں کچھ افراق ہو گیا مگر سیم ہو گے، پھر تم بھی چک کے کہو گے. پھر تمہارا بھی جو کہنا ہوگا وہ صرف جو ہے علم الیقین پر نہیں ہوگا بلکہ عین الیقین اور حق الیقین پہ ہوگا. کیا ہوگا وہ بھی؟ عین الیقین، یعنی علم الیقین پر نہیں بلکہ حق الیقین پہ ہوگا. تو بزرگوں نے کیا کہا کہ جو کہا جا سکتا ہے، جتنی حد ہے اس کی کہنے کی، جتنی حد ہے کہنے کی، کہا دیا گیا ہے. کیا ہو گیا؟ کہہ دیا گیا. وہ لفظ ہیں، لفظوں میں جو بتایا جا سکتا تھا. اب دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ کس نے کہا آسمان دیکھو کتنا بڑا ہے، آسمان ہم نے بتایا. تو آسمان جو ہے ہمارے لفظ کا محتاج نہیں ہے. سورج نکلا تو ہم نے کہا سورج نکلا، تو لفظ سورج ہمارا لفظ کا محتاج نہیں، وہ تو نکلا ہوا ہے. تو کیا چیز ہے؟ تو یہ اشارہ ہے، الفاظ اشارے کر رہے ہیں اور ہم نے کیا کیا؟ الفاظوں کو پکڑ لیا. تو پھنس کہاں گئے ہم؟ الفاظوں میں پھنس گئے. پھر کیا ہوا؟ ہم نے اسی کو ہی سمجھ لیے کہ جان لیا، ہم نے اسی کو سمجھ لیا کہ یہ ہو گیا. تو یہ دھیان رکھنا، تمہیں بھی اگر جاننا ہے، تمہیں بھی اگر جاننا ہے، تمہیں بھی اگر پہچاننا ہے تو مراقبے کے میدان میں آنا ہوگا. آپ کو میڈیٹیشن کرنا ہوگا، اسی طرح سے میڈیٹیشن کرتے ہوئے اسی راہ سے گزرنا ہوگا جیسے ہمارے بزرگان دین گزرے. ہاں الفاظ ایک حد تک کام کرے گا. بزرگوں کے جو الفاظ ہے، جو بات ہے وہ یہ ہے، آپ کو اشارے کے لیے ایک میپ دے دیے تاکہ آپ کو چلنا آسان ہو. وہ ہر بات لفظ میں نہیں کہی جا سکتی. خدا کیا ہے یہ الفاظوں میں بیان نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے الفاظ ہمارے دماغ کی دین ہے اور ہمارا دماغ محدود ہے، ہمارے دماغ کی اپنی حد ہے، اس حد کے آگے جا نہیں سکتا. ہمارے الفاظوں کی اپنی حد ہے، ہمارے لفظ جو ہے محتاج ہے، کھوکھلے ہیں. ہمارے لفظ جو ہے وہ بات پیدا نہیں کر سکتے. جیسے خواجہ بندہ نواز نے کہا کہ منہ سے کہے شکر تو زبان کو نہیں مزہ. منہ سے کتنا ہی تم شکر شکر کہہ دو تو زبان کو لذت نہیں آئے گی. کوئی پوٹاسیم سائنائڈ کہہ دے زہر تو آپ مر نہیں جاؤ گے جب تک آپ چک نہیں لو گے، جب تک آپ اس کو جان نہیں لو گے. چکتے ساتھ آپ سمجھ جاؤ گے، چکنے کے بعد بولنے کی ضرورت نہیں. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا مجھے خدا کو جاننا ہے، میں کیسا جانوں، کیسے بتاؤں، کیسے پاؤں؟ تو آپ نے کیا کہ ڈنڈا اٹھایا، اس کو مارا. کہا تو نہیں بتاؤ، آپ نے خدا کو جانا ہے، ذرا مجھے بتائیے، مجھے جاننا ہے. تو بابا فرید گنج شکر نے ایک چھڑی اٹھاتے اور اس کے اوپر مار دیتے ہیں. تو کہتا ہے کہ میں تو آپ کے پاس خدا جاننے کے لیے آیا تھا کہ خدا کیسے جانتے ہیں آپ بتائیے کر کے، اور آپ نے مجھے ایک چھڑی سے مار دیے، ڈنڈے سے مار دیے. تو کہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو بولے مجھے درد ہو رہا ہے. تو بولے درد کو بتاؤ. بولے درد بتاؤ. بولے مجھے بتایا نہیں جا سکتا. کیا نہیں ہو سکتا؟ اب ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، آپ درد بتا نہیں سکتے، خالی کہتے ہیں کہ بہت ہیں. اور کبھی اس کو بھی ہوا ہوتا ہے یا ہم کو بھی ہوا ہوتا ہے تو ہم اپنے درد کے ذریعے اس درد کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کتنا ہو رہا وہ نہیں بتا سکتے. اس کے لیے ہمارے پاس صرف ایک اشارہ ہے. یہ لفظ ہے درد، وہ درد کی طرف اشارہ ہے، درد نہیں ہے. لفظ درد نہیں ہے، درد کچھ، درد اور ہے اور لفظ اور ہیں. یہ سمجھے، لفظ اور درد اور. تو جو بھی اس مقام تک پہنچے ان کے لیے پرابلم یہ ہو گئی کہ انہوں نے جو جانا، انہوں نے جو سمجھا، وہ سمجھانے کی انہوں نے ایک مثالی کوشش کی، ایک اشارے دیے انہوں نے کہ ہم یہ اشارے دے رہے ہیں، ان اشاروں کے ذریعے تم پار ہو سکتے ہو، ان اشاروں کے ذریعے جا سکتے ہو. اب کیا ہے کہ اب تم کو پانا کس میں ہے؟ تو مراقبے میں. بات سمجھ میں ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک ماں باپ نے اپنے بچے کو مدرسے میں ڈالا اور وہ بچہ جو ہے پڑھا اور ایسا پڑھا، ایسا پڑھا کہ استاد، جو اس کے استاد تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے پڑھانے کی صلاحیت تھی، جتنے پڑھانے کی اہلیت تھی، جتنے پڑھانے کا علم تھا، وہ سب ختم ہو گیا. اور تو اس وقت ایسا ہو گیا ہے کہ تیرے سے کوئی مناظرہ نہیں کر سکتا، تو ایسا ہو گیا ہے کہ تیرے سے کوئی بحث نہیں کر سکتا، تو ایسا علم میں ماہر ہو گیا ہے کہ تجھ سے کوئی جیت نہیں سکتا. وہ استاد کہتے ہیں کہ ہم بھی اس وقت ایسا تیرے پاس علم آ گیا ہے کہ ہم بھی تیرے سے جو ہے نا مناظرے میں جیت نہیں سکتے. استادوں نے جب یہ بات کہہ دی تو سمجھو اس علم کی کیا بات ہوگی. اس کے علم کے چرچے ہونے لگے، ہر کوئی اس کے علم کی تعریف کرتا تھا. تو اب وہ کہا کہ اب میں اپنے والدین کے پاس جاؤں گا تو میرے والدین کو کتنا فخر ہوگا، میرے والدین کو کتنی یعنی خوشی ہوگی کہ میرا بیٹا وہ علم سیکھ کر آ رہا ہے، میرا بیٹا وہ علم جان کے آ رہا ہے کہ اس کے استادوں نے کہہ دیا ہے کہ تیرے پاس ایسا علم ہے کہ اب ہم تجھ سے بھی مناظرے میں جیت نہیں سکتے. تو
पुराने दौर के अंदर पहला सहन होता था, बाद में घर होते हैं। तो सहन में हाथ पैर धोया जाता है, वहाँ पे धुलाते थे। बाहर से आने के बाद एक तरीक़ेकार चलता था। तो वो जैसे ही बेटा घर के अंदर दाखिल हुआ तो माँ दौड़ते हुए आई। माँ कही कि देखो इतने सालों के बाद, कितने बरसों के बाद मेरा बेटा आया है, और कितने हम उसके नाम सुन रहे, उसकी शोहरत सुन रहे। तो माँ तो एकदम इसमें आ गई। तो बाप भी आ गया। अब बाप ने एक गिलास पानी उसके हाथ में दिया, बेटे ने एक गिलास पानी का अपने हाथ में लिया, और वो पीने वाला था। कौन? बेटा। बेटा पीने के लिए मुंह की तरफ लेके ही जा रहा था, तो बाप ने एक सवाल कर दिया, बेटा तूने वो पढ़ लिया जो पढ़ा नहीं जा सकता? बेटा तूने वो पढ़ा जो पढ़ा नहीं जा सकता? बेटे ने वो गिलास नीचे रख दिया, अभी हलक के नीचे उतारा भी नहीं। कहता है वो बेटा, या अब्बा मैंने वो पढ़ा जो पढ़ा जा सकता है, और वही तो पढ़ा जा सकता है जो पढ़ा जा सकता है। मैंने वो पढ़ा हूं जो पढ़ा। वापस लौटा, वो लौटकर अपने उस्तादों के पास पहुंचा। उस्तादों के पास पहुंचने के बाद वो अपने उस्तादों से कहता है, क्या तुम तो ये कहते थे कि तेरे पास वो इल्म है कि तुझसे कोई मुनाजरा नहीं कर सकता, हम तेरे उस्ताद भी जीत नहीं सकते। मेरे बाप ने सिर्फ मुझसे एक सवाल पूछा, मैं उसका जवाब नहीं दे सका। बोले क्या सवाल पूछे? कि क्या तूने बेटा वो पढ़ा जो पढ़ा जा सकता है, जो नहीं पढ़ा जा सकता? बोले मैं वो पढ़ने आया हूं जो पढ़ा नहीं जा सकता। तो उस्ताद कहते हैं भाई पढ़ाया तो वही जा सकता है जो पढ़ा जा सकता है, हम भी तुम्हें वही पढ़ा सकते हैं जो पढ़ा जा सकता है, जो पढ़ा नहीं जा सकता वो कैसे पढ़ाए? बोले नहीं, मेरे वालिद ने अगर ये बात कही है तो कोई बात है, अगर मेरे वालिद ने कोई बात कही है तो वो बात है। तो फिर वो जो उलमाए कराम उस वक़्त के जो अकाबिर उलमाए कराम, तो उन्होंने कहा कि एक फलां बुजुर्ग है उनके पास चले जाओ, शायद तुम्हें वो सवाल का जवाब दे दें। वो बुजुर्ग के पास पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जो है वो बुजुर्ग से पूछते कि मैं वो पढ़ने आया हूं जो पढ़ा नहीं जा सकता, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं? बोले हाँ मैं पढ़ा सकता हूं। क्या है? मैं पढ़ा सकता हूं, वो पढ़ा सकता हूं जो पढ़ा नहीं जा सकता, मगर मेरी एक शर्त है। बोले क्या? ये मैं तुझे कुछ गाय दे रहा हूं, ये चंद गाय दे रहा हूं, जब ये 100 हो जाए तो लेके आ जाना, तब मैं तुझे पढ़ाऊंगा। और उसके बाद शर्त ये रहेगी कि तू जब तक किसी से बात नहीं करेगा, जब तक किसी से बात नहीं करना, तुझे इन गायों के बीच में रहना है। वो गायों को गांव में अपना जंगल में लेके चले गया। अब वो 10 गाय थी, 10 गाय से 20 हुई, 20 से 50 हुई, 50 से ऐसे होते होते 100 हो गई। कितनी हो गई? 99 हो गई। और ये बैठा हुआ है गायों के साथ। गायों को देखना, गायों से क्या बोले, कोई है नहीं, किसी से बात ही नहीं करना, अपने में गुम, अपने में गुम, अपने में गुम, अपने में गुम, उतरते गए अंदर, उतरते गए। देखने में कौन थे? गाय। उनकी आंखों को देखो, ठहरी रहती है वो आंख उनकी, ना कुछ बोलने में, ना कुछ है, जहां पड़ी है। तो गायों ने बाद में मशवरा किया, ये तो गाय है, बोले हम 100 हो गए, इसको पता भी नहीं, हम 100 हो गए, इसे पता भी नहीं। तो गायों ने कहा अरे बाबा हम 100 हो गए, ले चल। तो फिर ये गायों को लेकर आया। लेके आने के बाद कहता लीजिए मैंने ये गायें ले आया हूँ 100, आपने शर्त रखी थी, वो शर्त के मुताबिक मैंने 100 गायें ला लिया हूँ, अब मुझे पढ़ाइए। बोले तूने वो पढ़ लिया? क्या कहते हैं? तूने वो पढ़ लिया, मैंने तुझे 100 लाने का, तो तूने 101 लेके आया। अब तेरी आंख में गाय की आंख में कोई फर्क नहीं, तूने वो जान लिया जो जाना नहीं जा सकता था, वो जान लिया तूने अब वो पढ़ लिया जो पढ़ा जा सकता है, जो पढ़ा नहीं जा सकता वो पढ़ लिया। पहले वो ऐसे अकड़ के आ रहा था अपने घर की तरफ, अब वो झुक के आ रहा है। तो उसकी माँ जो है दौड़ते हुए आई कि अपने शौहर से कहती है, बोले चलिए, बोले उसका इस्तकबाल कीजिए, आ रहा है मेरा बच्चा, कुछ खुशबू लेकर आ रहा है, कुछ उसके अंदर से खुशबू आ रही है। लोग देखकर जो अब कुछ कहता नहीं है, मगर लोग पता नहीं उसके फरिफ्ता हो जाते हैं, कुछ कहता नहीं मगर लोग उसकी गर्विदा हो रहे हैं, लोगों के अंदर इसकी खुशबू आ रही है। तो बाप कहता है उसका अपनी बीवी से, बीवी कहता तू ही पानी दे दे। बोले अब क्या हो गया, अब क्यों नहीं पानी देना चाहते? बोले मैं जानता हूं कि अब वो पढ़ के आ रहा है जो पढ़ा नहीं जा सकता, अब ये वो पढ़ के आ रहा है जो पढ़ा नहीं जा सकता है। अगर उसने मुझसे पूछ लिया, मैं तो वो पढ़ के आ रहा हूं जो पढ़ा नहीं जा सकता, अब्बा जान के तुमने वो पढ़ा जो पढ़ा नहीं जा सकता। तो बोले मैं भी वहीं जा रहा हूं। तो कहते हैं कि ये सूफियों की एक किताब है, इसमें ये हिकायत लिखी गई, सूफियों की हिकायत है, इसमें ये हिकायत लिखी गई, सूफियों की किताब है, जिसमें से जो है
99 صفحے خالی تھے. کیا تھے؟ 99 صفحے خالی تھے. بات سمجھ میں؟ 99 صفحے خالی تھے. انہوں نے پڑھنے کے بعد کتاب لکھی جس میں 99 صفحے خالی تھے, اور وہ کسی کو ایک کتاب دیتے نہیں تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک ان کا شاگرد پہ دل آ گیا کہ بھلے کتاب مجھے دے, میں تمہیں دینا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں اس میں کچھ بھی نہیں ہے, کوڑا کاغذ ہے وہ. کہتے کہ وہ کتاب چلتی رہی. بعد میں ایک مرید کے دل میں خیال آیا کہ یہ کتاب کو پرنٹ کی جائے. جب وہ پرنٹر کے پاس لے کے گئے تو پرنٹر کہتا ہے کہ اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں, تو چھاپیں گے کیا, کچھ تو ہونا چاہیے. تو آخر میں اس حکایت کو لکھی گئی جس کی وجہ سے کتاب چھپی. تو کیا چیز ہے جو پڑھا نہیں جا سکتا ہے, کیا تم نے وہ پڑھا؟ تو میں آج کی مثال کے طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں اس چیز کو بھی, تاکہ آج کا جو دور ہے, اب ہم جو ہے کمپیوٹر کے دور میں ہیں, اس کے دور میں موبائل میں لکھتے میسج. اگر آپ نے آپ لکھتے ہیں تو بیچ میں اسپیس دیتے ہیں. لکھتے وقت کیا کرتے ہیں آپ؟ اسپیس دیتے ہیں بیچ میں. اگر آپ اسپیس نہیں دیں تو کوئی پڑھ نہیں سکتا. وہ اگر اسپیس نہیں ہو بیچ میں تو اسپیس دینا پڑتا ہے نا. اگر اسپیس بیچ میں نہیں ہو تو کوئی پڑھ نہیں سکتا. تو پڑھا رہا کون ہے؟ اسپیس. اسپیس کا مطلب وہ خالی جگہ, وہ خالی جگہ ہے جس کو آپ پڑھ نہیں سکتے. وہ جو پڑھ نہیں سکتے اسی کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں, اسی کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں. میں ایک آخری حکایت بول کے ختم کرتا ہوں بات کو. سمجھنے والے کہتے ہیں کہ 3 صوفی تو جو انلائٹڈ ہو گئے تھے. کیا ہو گئے تھے؟ ہم کہتے ہیں بول کے یہ سب چیز ہوتی ہے نا. دیکھو 3 صوفی تھے جو انلائٹڈ ہو گئے تھے. اب وہ انلائٹڈ ہونے کے بعد وہ گاؤں میں جاتے تھے, اور جس گاؤں میں جاتے تھے اس گاؤں کے اندر جو ہے نا صرف وہ ہنستے تھے, صرف ہنستے تھے. اور لوگ جمع ہو جاتے تھے, اور لوگ ایسا ہوتا تھا, ان کی ہنسی ایسی تھی روحانیت والی کہ لوگ ہنسنے لگتے تھے اس ہنسی کو دیکھ کر. اور ہنسنا بھی ایسا شروع ہوتا تھا کہ ان کی روحانیت کے اندر کچھ الگ آتی تھی, اندر سے خوشی ہونے لگتی تھی ان کو. ان کی ہنسی میں وہ بات تھی. کوئی ان سے اگر پوچھتا کہ تمہارا نام کیا ہے تو وہ ہنسنے لگتے تھے. کوئی ان سے پوچھتا کہ تم کہاں سے آئے تو وہ ہنسنے لگتے تھے. کوئی ان سے پوچھتا کہاں جاؤ گے تو وہ ہنسنے لگتے تھے. اور ایسا ہوتا تھا کہ پہلے اس چوراہے پہ ہنستے, پھر اس چوراہے پہ, پھر ایسا ہوتا تھا, ماحول بنتا تھا کہ لوگ ان کے بارے میں خالی یاد کرتے تھے اور ہنسنے لگتے تھے. اور کچھ ہی دنوں کے اندر ہر کوئی جو اپنے گھر سے جو ہے ہنستے ہوئے نکلتا تھا. اس خوبی یہ ہو گئی تھی کہ ان کی روحانیت اس طرح سے کام کر رہی تھی. اور جدھر جاتے تھے وہ اس گاؤں میں ہو گیا تو پھر دوسرا گاؤں ہوا تو تیسرے گاؤں, تیسرے تو چوتھا. خاص ان کا کام یہی ہے, صرف ہنسنا. اور لوگ ان کے گرد جمع ہوتے تھے, اور لوگوں نے نام ہی رکھ دیا یہ ہنسنے والے لوگ, یہ ہنسنے والے صوفی, یہ ہنسانے والے صوفی. اب ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آیا کہ بوڑھے ہو گئے, وہ کافی عرصہ نکل گیا, بوڑھے ہو گئے. کسی کو یہ آج تک نہیں پتا چلا کہ وہ ہنستے کیوں تھے, کیونکہ ہمیں ہنسنے کے لیے تو کوئی وجہ چاہیے, ہمیں ہنسنے کے لیے تو کوئی لطیفہ چاہیے. ہاں, ہمیں تو ہنسنے کے لیے کوئی وجہ چاہیے, لطیفہ چاہیے. لیکن یہ کیوں؟ تو کہیں نہ کہیں انہوں نے جو ہے قدرت کے مذاق کو جان لیا تھا. قدرت کے مذاق کو جان لیا تھا. مذاق جو لفظ ہے یہ عربی لفظ ہے. مذاق کا مطلب ہوتا ذائقہ. مذاق کیا معنی؟ ذائقہ. تو ذائقہ کیا ہے؟ تو موت بھی ذائقہ ہے, تو موت بھی ایک مذاق ہے. جب تم جان لیتے ہو تو موت بھی مذاق بن جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ تو پھر وہ مسکراتے ہوئے جاتے ہیں. تو وہ 3 جو صوفیہ تھے انہوں نے قدرت کے اس مذاق کو جان لیا. قدرت کس طرح سے مذاق کرتا ہے, قدرت کیسے ہی مذاق کرتا ہے. جیسے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا ان سے آ کے, بولے بھائی برسات نہیں ہو رہی, آپ دعا کیجیے. تو وہ بزرگ کہتے دیکھو ابھی میں جاؤں گا تو قدرت کیسی مذاق کرے گی, میں ابھی اپنا کپڑا گیلا کر رہا ہوں, اب جیسے ڈالوں گا. اسٹاپ کیجیے. بزرگ کہتے ہیں کہ اب جو ہے میں اس کو نچوڑتا ہوں اور ابھی میں سوکھنے کے لیے ڈالتا ہوں, اب دیکھو قدرت کیسی مذاق کرتی ہے. تو کہتے ہیں کہ جیسے وہ ڈالتے ہیں تو برسات ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو دیکھیں مذاق. تو یہ بھی دھیان رکھو کہ اس مذاق کو سمجھنے کے لیے بھی شعور چاہیے. بغیر شعور کے آپ سمجھ نہیں سکتے. اس لیے ہم جس کو جوک کہتے ہیں عربی میں اس کو لطیفہ کہتے ہیں. لطیفے کا معنی ہوتا ہے باریک سے باریک, لطیف. لطیف سے لطیفہ بنا, مطلب جب کوئی انسان کوئی بات کرتا ہے اس میں ایک ایسی لطیف بات آ جاتی ہے جو تمہارے اندر کے جو ہے جو تمہارے اندر کا جو لطیفہ ہے اس کو گدگدا جاتی ہے. اس وجہ سے اسے ہم لطیفہ کہتے ہیں. لطیفے کا معنی باریک.
لطیفہ کے معنی کو جوک نہیں، لیکن اب وہ ایسی باریک بات ہوتی ہے جو تمہیں گدگدا دیتی ہے، اس لیے ہم جوک کے معنی میں کیا کہتے ہیں کہ لطیفہ سنو، اس کو ہماری اردو زبان میں چٹکلا کہتے ہیں، جس میں چٹکارا ملتا زبان کو بھی، کانوں کو بھی، اور آدمی ایسے لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے کہ ہنستے ہوئے جو اس آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جدھر جاتے تھے ادھر خوشی کا ماحول بکھرتے ہوئے جاتے تھے، ان کی جو اپنی انرجی جو تھی وہ ایسی انوائرمنٹ میں مل جاتی تھی کہ لوگ وہاں کے اس ہوا کو جو لیتے تھے تو ان کے اندر کی جو ہے دنیا بدلنے لگتی تھی، ان کے اندر کی سوچ میں فرق آنے لگتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ہوتے ہوتے وہ بوڑھے ہو گئے، بوڑھے ہونے کے بعد اس میں سے ایک کا جو ہے انتقال ہو گیا، تو پورے گاؤں والے جو تھے شہرت ہوئی، کیونکہ بہت مشہور ہو چکے تھے، تو لوگوں کو پتہ چلا کہ اس میں سے ایک مر گیا وہ تین میں سے، تو لوگ دوڑتے ہوئے ہیں، بولے اب یہ لوگ روئیں گے، اب تک ہم نے ہنستے ہوئے دیکھا ہے، اب یہ تو لوگ تھے ان کو جا کے بلا کے رکھا، دیکھو تمہارا ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے، اب آئیے۔ اب وہ لوگ آئے ہنستے ہوئے، کیسے سنتے ساتھ وہ ہنسنا شروع کیے، کیا کیے وہ دو جو تھے بچے وہ ہنسنا شروع کیے، اور خبر کیا دی، انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارا انتقال ہو گیا، تم نے صحیح سنا یا نہیں سنا، تو اور زور زور سے ہنسنے لگے وہ۔ پھر وہ لوگ آئے، پھر اس کی میت کو دیکھتے اور ہنسنے لگے، لوگ بولے تم پاگل تو نہیں ہو گئے، ہاں تم پاگل تو نہیں ہو گئے کہ کیا ہے کرتے کہ یہ میت کے سامنے کھڑے ہو تم ہنس رہے ہو، اب تو آنسو نکلنا چاہیے۔ تو پہلی دفعہ انہوں نے بات کیا، کیا ہوا؟ پہلی دفعہ اتنے سالوں میں کسی نے سنا نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی لفظ بھی کہا، کیونکہ وہ جو بھی ہر سوال کا جواب کیا کرتے تھے، ہنستے تھے، وہ جو پوچھے اس پہ ہنستے تھے۔ تو اب انہوں نے جو ہے پہلی دفعہ بولا کہ بھلے ہم تینوں کے یہ ہم جو تین تھے ایک ساتھ اٹھے بیٹھے کھائے پیے ہر طرح سے ہم رہے، اور ہم تینوں ایک ساتھ یونائٹیڈ ہوئے، یہ کرم ہوا ہم پر۔ اب ہوا یہ کہ ہم تینوں میں یہ بات تھی کہ پہلے کون جو ہے اس دنیا سے جائے گا، تو ہم اپنی ہار پہ اور اس کی جیت پہ ہنس رہے ہیں، ہمیں ہرا گیا، وہ کیا کر گیا، ہمیں ہرا گیا بولے وہ، پھر ہم اپنی ہار پہ اور اس کی جیت پہ۔ تو جب یہ لوگ ہنسنے لگے تو لوگ دیکھ کر اس بات پہ حیران ہو گئے کہ وہ جو تیسرا مرا ہوا مردہ تھا وہ اس کا چہرہ بھی ہنسنے والا ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بھی کھلکھلا کر ہنس رہا ہے۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا مگر سب کر دیے، یہاں کہتے کہتے لوگ کہہ دیے مگر کوئی اثر نہیں۔ میں نے کہا نا کہ جنہوں نے جان لیا ہے ان کا جاننا ہے، ہمارا نہیں ہے، بس یہ ہے کہ انہوں نے ہم پہ کرم کرنے کے لیے آ گئے، وہ ہم پر رحم کرنے کے لیے آ گئے، کہ وہ ہمیں بتانے کے لیے آ گئے کہ وہ اشارہ کر رہے ہیں لفظوں کے ذریعے صرف اشارہ ہے، بتا نہیں رہے ہیں، اشارہ ہے، مگر ہم نے اس کو اشارے کو غلط سمجھا۔ اب یہ دیکھیے کیونکہ ان کا جو اندر کا لیول ہے ایک بچے کا لیول کتنا فرق آتا ہے۔ بچہ جب وہ سوال پوچھتا ہے، ایک 3 سال کا بچہ جو سوال پوچھتا ہے تو ایک بڑا آدمی جو جواب دیتا ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ جو میں جو جواب دے رہا ہوں اس کی نادانی والا جواب ہے، اس نے نادانی میں پوچھا، میرے اس جواب کو سمجھ نہیں سکتا، تو وہ کچھ ایسے کھانے پینے کی چیزوں کو لے کے یا ایسا لے کے وہ مثال سے سمجھاتا تاکہ اس کی کچھ سمجھ میں آ جائے، جو ننھی منی جو اس کی سمجھ ہے اس میں آ جائے، تو مطلب وہ نہیں ہوتا کہ وہ بات ہے۔ تو پھر بھی ہم کہتے ہیں ان کا کرم ہے، ان کا فضل ہے کہ ہمارے پیر و مرشد کا کہ جو ہم کو اس لے کے آئے۔ جب تک آپ اس مقام پہ نہیں پہنچو گے تو آپ انا حق کو نہیں سمجھ سکتے، جب تک آپ اس مقام پہ نہیں پہنچو گے انا سبحانی معظمت شانی کو نہیں سمجھ سکتے، اور اس کی ایکسپلین کرنے جب بھی جاؤ گے ایکسپلین غلطی کرو گے، کیونکہ تم نے خود نہیں جانا ہے، تم نے خود جانا نہیں ہے، خود چکھا نہیں ہے، خود سمجھا نہیں ہے، خود پایا نہیں ہے، تو ہوگا کیا، تم جب بھی بتاؤ گے غلط بتاؤ گے، وہ غلطی کی وجہ سے کیا ہوگا، غلط فہمی پھیلنا شروع ہوگا، لوگوں کے اندر وہم پھیلنا شروع ہوگا۔ سمجھ میں جیسا ہوتا نہیں ہمارے یہاں، ہمیشہ ہم سوال کیا کرتے ہیں کسی میت میں جا کے زندوں سے سوال پوچھتے ہیں، کیا یہ کیسے مرے، کسی کوئی یہ سوال نہیں پڑتا مردے سے، جو مرا اس سے کوئی سوال نہیں کر رہا ہے، ارے جواب تو وہی دے گا جو مرا ہے، جو مرا ہے اس سے کوئی نہیں پوچھ رہا، جو نہیں مرا جس نے جانا ہی نہیں مرنا اس سے پوچھا جا رہا ہے یہ کیسے مرے، اب وہ بتاتا ہے دیکھو ایسے مرے، دیکھو ایسے مرے، دیکھو ایسے مرے، لیکن جو مرا ہے اس سے تو کوئی نہیں پوچھتا۔ اگر اس کو جاننا ہے کیسے مرے تو تمہیں بھی مرنا ہوگا، اسی کو تصوف میں کہتے ہیں موت قبل انتا موت، اگر تجھے جاننا ہے کہ کیسے مرے تو تم مر اور دیکھ لے، مر کر دیکھ لے تو خود بھی جان لے گا۔ یہ دھیان رکھنا
کتابیں پڑھنے سے صرف اشارے ہیں اس میں. جیسے ریسیپی لکھی ہوتی ہے نا، وہ ریسیپی لکھی ہے لیکن اس سے پیٹ نہیں بھرے گا. پیٹ تو بھرنے کے لیے آپ کو خود عمل کرنا ہوگا، خود آپ کو جاننا ہوگا. یہ دھیان رکھنا، کتابوں میں محض اشارے ہیں، کتابوں میں اشارے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو میں نے جو قول کہا ہے کہ جو لفظوں میں کہا جا سکتا تھا وہ کہہ دیا گیا ہے. اتنا کہہ دیا گیا کہ اب کہنے کے لیے کچھ بچا نہیں. اتنا کہہ دیا گیا، لکھنا اتنا لکھ دیا گیا کہ کتابیں تصوف کی ختم ہو گئی. آپ تصوف کی کتاب لینے جاؤ گے تو میں کہتا ہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں کتابیں ہیں، مگر ہوگا کیا؟ ہوگا یہی کہ آپ کتابیں پڑھ کے بھی جو ہے نا انہوں نے جو تجربے ہیں ان کے تجربے کو جو ہے اپنا تجربہ سمجھیں گے. اس لیے صوفیہ کرام یا پیران عظام اپنے مریدوں کو ابتدا میں جب مرید ہوتے تھے تو ان لوگ رکاتے تھے کہ تم تصوف کی کتاب مت پڑھو. کیا کہتے تھے؟ تصوف کی کتاب مت پڑھو، تم مت پڑھو. کہیں ایسا ہو کہ ان کے تجربے کو تم اپنا تجربہ سمجھ لے گے، تم وہ یقین کر لو کہ یہ میں نے بھی جان لیا. تم اپنے اسی کو عین الیقین سمجھ لو، حق الیقین سمجھ لو. تم نے جانا نہیں مگر تمہیں دھوکہ یہ نہیں ہو جائے، تمہارا دماغ تمہیں یہ دھوکہ نہیں دیتے کہ تم نے جان لیا ہے، تم سمجھ لیے کر کے. یہ دھیان رکھو. اس لیے وہ منع کرتے تھے تصوف کی کتابوں کو کہ بعد میں تم جب جان لو گے، جب تم پڑھو گے تو تمہاری جو سمجھ کام کرے گی کچھ اور ہوگی. وہی بات کو جب ہمارے اولیاء کرام پڑھتے ہیں تو کچھ اور ہوتا ہے، قرآن وہی ہوتا ہے مگر مقام بدل جاتا ہے. وہ جب پڑھتے ہیں نحن اقرب بالحبل الورید تو ان کا مقام کچھ اور ہو جاتا ہے، اور ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا کچھ نہیں ہوتا. بس میں آخری بات کو سمجھا کے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص بہت پریشان حال تھا، جو اس کی بیٹی کی شادی تھی، تو وہ سوچا تھا، سن رکھا تھا کہ مولا کائنات جو ہے بہت سخی ہے، آپ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے ہیں. بولے ٹھیک ہے، میں ان کی بارگاہ میں چلے جاؤں، ان سے التماس کروں تو شاید مجھے کچھ نواز دیں. تو وہ ان کی بارگاہ میں آتا ہے وہ شخص، اور آنے کے بعد جو ہے مولا کائنات سے کہتا ہے، دیکھتا ہے پہلے تو دیکھتا ہے کہ مولا کائنات جو سوکھی روٹیاں جو ہے وہ پانی میں ڈبو کے کھا رہے. ان کا حال یہ ہے تو لوٹنے لگتا تو سرکار جو ہے ان کو مولا کائنات بلاتے، بھائی کیوں آئے تھے؟ بولے حضور بولے یہ معاملات تھے کہ میری بیٹی کی شادی تھی، یہ تھا. بولے اچھی بات ہے. بولے جاؤ باہر جاؤ اور پتھر لاؤ. کیا لاؤ؟ وہ شخص باہر گیا اور دیکھتا بڑا پتھر چھوٹا پتھر کون سا لے کے لاؤں. پہلے سے سوکھی روٹی کھا رہے تھے، پتہ نہیں کس ہوتا نا آدمی کا ٹکٹ ایک دم کسی اور ذہن میں بیٹھا ہو، کسی اور پریشانی میں بیٹھا ہو، اور ایسے میں کوئی آ کے سنا دے اپنی پریشانی تو آدمی کا دماغ اور گرم ہوتا ہے. کہیں ایسا ہو کہ پتھر لے جاؤ اور یہ پتھر میرے سر میں دے دیں. ہاں میں ایسی بیٹھا ہوں سوکھی روٹی کھا رہا ہوں اور تو آ کے اپنی پریشانی سنا رہا ہے. اب میں خود سوکھی روٹی کھا رہا ہوں، دکھ نہیں رہا تھے پر آ کے سنا رہا اپنی پریشانی. تو میں چھوٹا پتھر لے لیتا ہوں، مارے تو مانے چھوٹا پتھر ہے. تو مولا کائنات نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا. کتنے مرتبہ؟ قل هو اللہ احد. 3 مرتبہ پڑھا. پڑھ کر اس پر دم کرتے ہیں. دم جیسا کہ آپ نے وہ پتھر سونا ہو گیا، پتھر سونا ہو گیا. اور وہ شخص کہتا ہے کوئی بات نہیں، فارمولہ مل گیا، بات کوئی بات نہیں. اس نے وہ بیچا. بیچنے کے بعد جو ہے لڑکی کی شادی کر لیا، ہو گیا. اب پورے کنکڑ پتھر جمع کر لیا گھر میں، جمع کر کے جو ہے فجر سے شروع کیا سورہ اخلاص پڑھنا. پڑھ کے پھونک کے تھوک گھر، مگر وہ پتھر کا پتھر ہی رہا، سونا نہیں ہوا. پھر وہ مولا کائنات کی بارگاہ میں جاتا ہے، جا کے کہتا حضور مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. بولے کیا؟ قرآن وہی تھا، آیت وہی تھی، لفظ وہی تھے، میں نے بھی وہی پڑھا جو آپ نے پڑھے. آپ نے پڑھا وہ پتھر سونا ہو گیا، میں نے پڑھا پتھر ہی رہا. ایسا کیوں؟ تو کیا فرماتے میرے مولا کائنات؟ بولے قرآن وہی ہے، آیت وہی ہے، لفظ وہی ہے، مگر زبان علی کہاں سے لاؤ؟ زبان علی کہاں سے لاؤ گے؟ تو پتا چلا لفظ وہی ہے، قرآن وہی ہے، مگر زبان علی کی تاثیر اور ہے. تو وہ تاثیر اور ہے کیونکہ وہ تاثیر ان کی ہے. وہ تاثیر تمہیں بھی اگر لانا ہے تو تمہیں بھی ان کے قدموں کے کھاد بننا پڑے گا. تمہیں بھی جو ہے ان غلاموں کی غلامی کرنا ہوگا. تمہیں بھی ان کی جو ان کے غلاموں کے غلام ہیں ان کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج بنانا پڑے گا. ان کے مطابق راستے پہ چلنا پڑے گا، تب جا کے بات ہوگی. ورنہ خدا کو جاننا ہے تو وہ جو طریقہ ہے وہ تو لفظوں سے انہوں نے کہا، مگر حقیقت میں جاننا ہے تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ مراقبے کے ذریعے اندر اترنا ہوگا. اسی لیے صوفیہ کا نام کیا کہتے ہیں؟ من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ. جس نے خود کو پہچانا، جس کو خود کو جانا، اس نے اپنے خالق و مالک کو پہچانا. وما علینا الا البلاغ.